بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ ختم ہو گئی اور جنگ کے اثرات پاکستان میں تو محسوس کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے تو پاکستانی کو کسی بھی طرح گھبرانے والی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے میرے جاننے والوں میں نے کسی بھی جگہ ایک بندے کے منہ سے بھی نہیں سنا کہ جی ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے گی یا ہمارا کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور جنگ آ گئی ہے اور ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صبر، حوصلہ، ہمت اور جذبہ شہادت بھی میں نے دیکھا۔ ہم اپنے گھر میں بچوں کو بھی دیکھتے تھے تو بچوں کی بھی کوئی پریشانی الحمدللہ نہیں ہوئی الحمدللہ۔ لیکن اب چونکہ اس کے معاملات تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اللہ کرے کہ امن رہے، لیکن آپ کو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ معاشی طور پر مضبوط ہونے سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، آپ کی آدھی دشمنی، آدھا آپ کا جو ایک سمجھے کہ دشمن کا ایک روب دبدبا یا دشمن ایک اپنی طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز ہم دشمن ملک پر مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ چیز پہلے سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اینکر پرسن ہوتے ہیں، ان کے نیوز چینل والے ہوتے ہیں، میڈیا والے ہوتے ہیں، جہاں وہ اتنی زیادہ فیک نیوز اور فالس رپورٹنگ کرتے ہیں، وہاں پہ جب بھی پاکستانی کوئی وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے ان کے سامنے اپنا انٹرویو دینے یا اپنی اوپینین رکھنے کے لیے، تو وہ آپ سے یہ بولا کہ جی ہاں قرضے والے آگے IMF سے قرضہ لے کے کھا رہے ہیں، آپ قرضہ لے کے ملک چلاتے ہیں، آپ کا غریب ملک ہے فلانا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے، آپ کو معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ فوری طور پہ آپ کسی بھی طرح سے کاروبار کے ساتھ منسلک ہوں، آپ جاب کرتے ہیں آپ پارٹ ٹائم بزنس شروع کریں، آپ جاب نہیں کرتے آپ فل ٹائم بزنس شروع کریں، لیکن آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو بزنس فیلڈ میں لے کر آئیں تاکہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو اور پاکستان کا اچھا ریونیو جنریٹ ہو، GDP بڑھے گی، ملک ترقی کرے گا تو آپ بھی سکھی رہیں گے اور آپ کے دشمن کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان شاد آباد اور پائندہ آباد رہے گا۔ جزاک اللہ۔